اس لیے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا کہ آج کل بچوں کی تربیت کے اعتبار سے یہ بات کہی جاتی ہے، جہالت کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی ہمارا کام تھا، اب یہ بڑے ہو چکے ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، اب یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اب ہم پر کیا ذمہ داریاں ان کی ہوں گی۔ یہ انسان کی ایک غلط فہمی ہے۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے۔ والدین چاہے 80 سال کے ہو جائیں، بچہ ان کے سامنے بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ 60 سال کا کیوں نہ ہو جائے۔ اگر اس کی تربیت شریعت کے مطابق کی ہوگی، اگر اس کو وہ طور و طریق سکھلایا گیا ہوگا جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو یہ بچہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزارے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے والدین بھی ویسے ہی ہوں، والدین بھی اسی طرح زندگی گزارنے والے ہوں۔ آپ جو کہیں گے، آپ کی کہی ہوئی بات کو بچہ نہیں سنے گا، آپ کے کیے ہوئے کام پر بچہ زیادہ نظر رکھے گا۔ بچہ تو گھر کے اندر یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والد کے گھر کے اندر آنے کا طریقہ کیا ہے، کیا میرا والد گھر کے اندر دروازے سے داخل ہونے کے بعد سلام کر رہا ہے یا کسی ایسے لفظ کے ذریعے کہہ کر گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ بچہ تو اس چیز کو دیکھے گا۔ آج جو کہتے ہیں رونا کہ جی بچے خراب ہو گئے، کہ تو ہماری بات سنتے ہی نہیں، وہ تو والدین کی اسی وقت غلطی ہو چکی کہ جب ان کو سب کچھ دیا ہے لیکن اگر نہیں دیا تو دین نہیں دیا، اگر نہیں دیا تو قرآن کی دولت ان کو نہیں دی، اگر ان کو نہیں سکھلایا تو والدین کے حقوق نہیں سکھلائے۔ جب والد گھر کے اندر داخل ہوگا گالی دے کر تو بچہ کیا ایمان کلمہ پڑھ کر داخل ہوگا؟ اگر والد اپنی زبان سے گندے الفاظ استعمال کرے گا، بچہ تو دعائیں نہیں پڑھے گا، بچہ بھی وہی کرے گا جو والد کر رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے سب سے پہلے حق جو عائد کیا بچوں کا وہ یہ کہ جب وہ دنیا کے اندر آ جائے ان کے دائیں کان میں اذان پڑھ دو، بائیں کان میں تکبیر پڑھ دو۔ جب وہ بچہ 7 دن کا ہو جائے اس کا اچھا نام تجویز کرو اور اس کا عقیقہ کرو۔ اب جب یہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے، جب تک ماں اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ماں کو بھی چاہیے کہ بچے کو دودھ پلاتے وقت بسم اللہ پڑھے، بچے کو دودھ پلاتے وقت دعاؤں کا اہتمام کرے تاکہ اس بچے پر اچھی تربیت کا اثر پڑے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ماں اور باپ اپنے گھر سے یہ لائحہ عمل تیار کریں گے کہ ہماری آنے والی اولاد، ہماری آنے والی نسل، اس کو کس طرح کی تربیت ملنی چاہیے، وہ اپنے گھر کے اندر مشورہ کریں گے۔ اب اس کا جو یہ بچپنا گزر رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ 3 سال 4 سال کا ہو گیا، اب والدین کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ جس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ یہ دوسرا حق ہے، کس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو اس کی تعلیم کے لیے جس طرح وہ معیاری ادارہ، وہ اسکول دیکھا جاتا ہے، اسی طرح وہاں پڑھانے والے بھی معیاری ہونے چاہیے۔ اگر ہم یہ تلاش کر رہے ہیں کہ میرا بچہ، میری بچی جس اسکول کے اندر پڑھ رہے ہوں وہ ایک معیاری ادارہ ہو، اچھا ادارہ ہو، تمام سہولیات وہاں پر موجود ہوں، ان سب کو چھوڑ کر ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑھانے والے کیسے ہیں۔ پڑھانے والوں کا اثر بچے اور بچی پر پڑے گا، کہ جس طرح گھر کے اندر ماں اور باپ کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، اسی طرح اسکول اور اداروں کے اندر اساتذہ کا تمام کیا ہوا عمل کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ اگر استاذ دیندار ہوگا، وہ اپنی کتاب چاہے کسی بھی فن کی کتاب پڑھا رہا ہو، اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھے گا، اس بسم اللہ پڑھنے کا اثر اس بچے پر پڑے گا کہ میں کوئی بھی کام شروع کروں، مجھے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے۔ اگر استاذ ہی اس لائن کا نہ ہو، وہ کیا خاک بچوں کی تربیت کرے گا؟ تو جس طرح گھر کا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک اسی طرح اسکول اور ادارے کا ماحول بھی ٹھیک ہونا چاہیے، وہاں تربیت کرنے والے بھی معیاری ہونے چاہیے، تو تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ اب دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اول نمبر تو دینی تعلیم کا ہے، اس کو دینی تعلیم بھی دی جائے۔
لیکن ہمارے یہاں اس کا الٹا ہوتا ہے کہ بھائی 1 گھنٹہ 15-20 منٹ کسی حافظ صاحب کو دے دو، قرآن کر لو، باقی پورے 12 گھنٹے 14 گھنٹے وہ اسکول کی لائن کے لیے دے دیے جاتے ہیں۔ اس وقت بچے کی بنیاد بنی نہیں ہوتی۔ اس کو جس طرح جس سانچے کے اندر اساتذہ ڈالیں گے اسی سانچے کے اندر وہ بچہ تیار ہوگا۔ اس کے لیے ضروری بات یہ ہے، ہمارے اکابرین کا جو طرز عمل ہے کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے جب وہ 2-3 سال 4 سال کا ہو جائے اس کو گھر ہی کے اندر سب سے پہلے آپ نورانی قاعدے سے اللہ کے نام سے اس کی زندگی کی تعلیم کا آغاز کراؤ۔ یہاں ہوتا کیا ہے، بچہ 4 سال کا ہو گیا 3 سال کا ہو گیا، بڑے فخر سے والد بھی کہتا ہے کہ جی میرا بچہ تو بات تو نہیں کر پاتا لیکن گالی دے لیتا ہے، دوسرے کا نام رکھ لیتا ہے، دوسرے کو برے القاب سے پکار لیتا ہے لیکن ابھی بات ٹھیک طریقے پر نہیں کر پاتا۔ وہ والد خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے کو گانا بھی آ رہا ہے، اس کو گالی دینی بھی آ رہی ہے، اس کو دوسروں کا نام لینا بھی آ رہا ہے، بہت خوشیاں مناتا ہے کہ میرا بچہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہیں سے اس معاشرے کی بنیاد خراب ہو جاتی ہے۔ جس معاشرے کے اندر وہ اپنے بچے کو ایک اچھا فرد بنانا چاہتا تھا، اس کی بنیاد وہی سے کمزور ہوگی کہ اس کو نہ تو کلمہ سکھایا، نہ اس کو بسم اللہ سکھائی، نہ اس کو کوئی دوا سکھائی، ہاں اس کو دوسرے کے القاب اور گالی دینا اور گانا سنانا سکھا دیا جاتا ہے۔ اس میں بہت فخر کیا جاتا ہے کہ جی میرا بچہ 5 سال کا ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، ہاں گالی دے لیتا ہے۔ جب بچے کی بنیاد وہیں سے خراب ہوگی، اب وہ خاک معاشرے میں چل کر اچھا آدمی بنے گا، اچھا فرد بنے گا۔ تو جس وقت بچے کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، جس اسکول کے اندر اپنے بچے کی ایڈمیشن کروائی جائے، اس اسکول کا ماحول بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر پڑھانے والے بھی معیاری اساتذہ ہونے چاہیے کہ جو بچوں کی صحیح تربیت، کیونکہ بچے کا ذہن پاک صاف ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر جو بات ڈالو گے وہی بات اس کے ذہن کے اندر پیوست ہو جائے گی، راسخ ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی۔ اور بچے کو بات بتائی ہوئی 10 سال کے بعد ہی پوچھو گے اس کے ذہن میں وہی بات رہے گی جو اس کو شروع کیا اساتذہ نے بتلائی ہو۔ اس لیے اس وقت کے اندر ایسے ادارے دیکھے جائیں، ایسے اسکول دیکھے جائیں، ایسے اساتذہ دیکھے جائیں جو بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو تربیت بھی دے سکے۔ صرف تعلیم تک اپنے بچوں کو محدود نہ رکھا جائے بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت ضروری ہو۔ اس بچے کو پتا ہونا چاہیے جب وہ 8 سال 7 سال کا ہو جائے کہ یہ میرے والد ہیں، مجھ پر والد کا کیا حق بنتا ہے، یہ میری والدہ ہیں، مجھ پر والدہ کے کیا حقوق ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ چاچا ہیں، یہ ہماری سوسائٹی معاشرے کے رہنے والے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، یہ بچے کو اسی وقت سکھلایا جائے جب اس کو اسکول کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ اور اس وقت اس کا ذہن صاف ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، ہر بات کو وہ نقش کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، وہیں سے بچے کی تربیت شروع کر دو۔ ورنہ تو 10 سال کا ہو جائے گا، اس کی تربیت نہیں کی ہوگی، پھر وہ والد کو ابو جان کہہ کر نہیں پکارے گا، پھر وہ باپ کا بھی نام ہی لے گا، پھر وہ ماں کا بھی نام لے گا، پھر اس کو گھر کے بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے دوسرا حق ہے کہ بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے اور ان کو تعلیم دی جائے، دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی۔ اور اس وقت کے اندر دونوں تعلیموں کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن دینی تعلیم کو مقدم رکھو۔ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے بہت اچھی بات ہے، انجینئر بن رہا ہے بہت اچھی بات ہے، ہر فیلڈ کے اندر کامیاب ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں یاد رکھنا کہ وہ بچہ مسلمان بھی ہونا چاہیے، وہ بچہ قرآن کو پڑھنے والا بھی ہونا چاہیے، وہ اپنے اور غیروں کے حقوق کو جاننے والا بھی ہونا چاہیے، وہ استاد اور والد کے حقوق کو جاننے والا بھی ہونا چاہیے۔ یہ اس کو اسی وقت پتا چلے گا جس وقت آپ اس کی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہو، اس وقت بچے کو یہ تمام چیزیں سکھلائی جائیں، بتلائی جائیں، اور اس کو ان تمام خرافات سے، گانوں سے، فلموں سے اور ڈراموں سے اور طرح طرح کے خرافات جو پھیل رہے ہیں ان سے بچاؤ گے تو بچہ 15 سال 16 سال کی عمر کو پہنچے گا، جب شریعت کو پہنچے گا تو اس وقت وہ بچہ ایک اچھا فرد بنے گا معاشرے کا، ایک اچھی سوچ پیدا ہوگی اس کے اندر، ایک فکر پیدا ہوگی، اچھی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اگر بچے کو بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھا دیا، اگر اس کی تربیت نہیں کی تو کل یہ بچہ سب سے پہلے اپنے والد کا ہی نافرمان بنے گا۔ اور آج معاشرے کے اندر آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ والد نے پوری پراپرٹی اپنی خرچ کر دی اولاد کی تعلیم پر، آخر میں کیا ملا کہ جب وہی والد 70 اور 80 سال کی عمر کو پہنچا تو وہ بچہ اب والد کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار